عظیم سائنسدان آئنسٹائن کی دکھ بھری زندگی، شادی سے پہلے پیدا ہونے والی بیٹی کو چھوڑ دیا، بیوی سے طلاق کی وجہ۔ دنیا کے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں تحقیق کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے۔ محققین کے مطابق آئنسٹائن کی بیوی میلوا میرک میونخ پولی ٹیکنک انسٹی ٹیوٹ میں ان کی پارٹنر تھی۔ جب ان کے مراسم قائم ہوئے تو آئنسٹائن کی عمر 19 سال اور میلوا 23 برس کی تھی۔ آئنسٹائن کی والدہ میلوا سے ان کی شادی کے خلاف تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میلوا کے ساتھ ان کے بیٹے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ حاملہ تھیں، لیکن آئنسٹائن نے اپنے دل کی بات مانی اور جب میلوا حاملہ ہوئی تو انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ آئنسٹائن نے میلوا کو لکھے گئے خط میں کہا، میرے گھر والے ایسے سوگ منا رہے ہیں جیسے میں مر گیا ہوں۔ وہ وقتاً فوقتاً شکایت کرتے ہیں کہ تمہارے لیے محبت میرے لیے بدقسمتی کا باعث بنے گی، ان کے خیال میں تم میرے لیے ٹھیک نہیں ہو۔ آئنسٹائن کی پہلی بیٹی لیزرل 1902 میں پیدا ہوئی۔ اس وقت میلوا آئنسٹائن سے دور سربیا میں مقیم تھی۔ آئنسٹائن جانتے تھے کہ اس دور کے معاشرے میں کسی ناجائز بچے کو پالنا کتنا مشکل تھا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو ایک معزز سرکاری اہلکار کی حیثیت سے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے میلوا کو خط لکھا کہ ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ درپیش ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم لیزرل کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن آئنسٹائن نے خط میں یہ بیٹی کے بارے میں بھی لکھا تھا کہ کیا وہ صحت مند ہے؟ ہم میں سے کون اس سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے؟ میں ابھی اسے نہیں جانتا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آئنسٹائن اپنی پہلی بیٹی لیزرل سے کبھی نہیں مل پائے اور میلوا نے اسے سربیا میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کی پرورش کس نے کی، اس حوالے سے کچھ صحافی اور محقق دستاویزات کی تلاش میں سربیا بھی گئے، لیکن انہیں کوئی ٹھوس چیز نہیں مل سکی۔ ایک محقق کا کہنا ہے کہ اس بارے میں آخری بار اس وقت لکھا گیا تھا جب بچی 2 سال کی تھی۔ اس وقت اسے اسکاٹ بخار ہو گیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بچ گئی تھی یا نہیں، کیونکہ اس وقت اسکاٹ بخار ایک مہلک بیماری تھی اور اسے چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ جب آئنسٹائن کو برن میں مستقل ملازمت ملی تو میلوا ان کے پاس آ گئیں اور دونوں نے 1903 میں شادی کر لی۔ ان کا دوسرا بیٹا ہانس البرٹ 1904 میں پیدا ہوا اور پھر 1910 میں ایڈورڈ کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت یہ خاندان میونخ میں رہتا تھا۔ جب آئنسٹائن سائنس کے میدان میں ترقی کر رہے تھے تو ان کی اپنی بیوی سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حالات اس وقت اور خراب ہوئے جب آئنسٹائن کا اپنی کزن سے معاشقہ شروع ہو گیا۔ سن 1914 میں آئنسٹائن کا کنبہ برلن چلا گیا، لیکن ان کے برتاؤ کی وجہ سے میلوا واپس سوئٹزرلینڈ لوٹ آئیں۔ دونوں میں سن 1919 تک طلاق ہو چکی تھی۔ ایڈورڈ کا بچپن مشکل تھا، وہ زیادہ تر وقت بیمار رہتے تھے، پھر جوانی میں ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ 1932 میں ایڈورڈ کو سوئٹزرلینڈ کے ایک نفسیاتی ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ آئنسٹائن کو اس بات سے شدید تکلیف ہوئی۔ 1933 میں جب جرمنی میں نازی انقلاب کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا تو البرٹ آئنسٹائن نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ملک چھوڑنے سے پہلے آئنسٹائن وہاں گئے جہاں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو داخل کرایا گیا تھا۔ یہ آخری موقع تھا جب باپ بیٹا ایک دوسرے سے ملے تھے۔ ایڈورڈ کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ذہنی مریض تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن اسپتال میں تنہا گزارے۔ 1965 میں ایڈورڈ کی 55 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔